حسین انصار حسین شہداء کربلا اسیران کربلا کے دربار میں 12 مرتبہ درود شریف. ظاہر کی پکڑ ظاہر بس ہے لکو دل بچہ بالا بالا ہے نا کیا فٹ بال اور ایک مرتبہ گرین سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص سارے کربلا والوں کے دربار میں الفاتحہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وسلم علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام زین العابدین امام باقر علیہ السلام کو 12 اماموں میں امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین وہ بھی آج کربلا میں موجود. ان کے بیٹے امام باقر دونوں بھی چھوٹے بچے کربلا میں موجود. یہ 2 امام کربلا میں موجود تھے, بیمار تھے. یہ دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے رکھا دنیا کے اندر. سارے شہید ہو گئے, یہ 2 امام بچ گئے تھے. یہ فرماتے ہیں امام باقر العلوم فرماتے ہیں جو بھی میرے اجداد اور میری اہل بیت رسول اللہ امام باقر کے باپ دادا بولے تو سرکار مدینہ فاطمہ الزہرا امام علی حسن حسین امام زین العابدین اور امام باقر کے بعد امام مہدی علیہ السلام تک کوئی بھی ایک مومن بندہ اگر ان کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اور 400 سال تک چھپ کے بیٹھ جاتا ہے, ایک بار درود پڑھ کر 400 سال چھپ کے بیٹھ جاتا ہے, پھر 400 سال کے بعد اگر درود پڑھنا شروع کرے تو وہ فرشتے جو نیکی لکھتے ہیں, جو درود کا ثواب لکھتے ہیں, کہتے ہیں اے بندے خدا تم نے جو 400 سال پہلے یہ درود جو ہمارے ائمہ اہل بیت پر پڑھا ہے اس کا ثواب ہم نے اب تک پورا نہیں کیا, تو پھر پڑھنے لگا. درود پڑھنے کے ثواب ایسے ایک بار درود پڑھے تو امام باقر, یہ اگر کوئی عالم مولوی خلیفہ پیر بنایا نہیں, یہ امام باقر جو خون حسین کہتے ہیں کہ ایک بار درود پڑھا تو ایک فرشتہ جو نیکی لکھنے والا 400 سال تک انہیں نیکی لکھتا مگر اس کی نیکی ختم نہیں ہوتی, اس کا نیکی لکھنے میں فضائل ختم نہیں ہوتا. پھر فرماتے ہیں یہ واحد ایسی چیز ہے جو ائمہ اہل بیت کے اوپر کوئی بھی قرآن کی آیت کوئی بھی درود شریف اور ان کے واسطے ایصال ثواب جو بھی کرتا ہے, جو بھی اہل بیت رسول اللہ پنجتن پاک 12 امام شہداء کربلا باقی کا نہیں, ان کے واسطے اگر کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ جو فرشتے کرامن کاتبین 2 کاندھوں کے پر بٹھاتا ہے ان کو فرماتا ہے کبھی بھی 2 فرشتے رہتے ہیں, ایک جب نیکی لکھتا ہے تو دوسرا چھپ کے بیٹھ جاتا. اب یہ جناب گناہ کر رہا ہے تو ایک فرشتہ گناہ لکھتا, خالی گناہ لکھتا, نیکی کرنے والا کیا بھی نہیں کرتا. گناہ کرے تو انسان ایک فرشتہ شروع کرتا گناہ کرنے لکھنے کے واسطے, دوسرا چھپ کے بیٹھ جاتا. دوسرا اگر انسان اگر نیکی کر رہا ہے تو گناہ لکھنے والا چھپ کے بیٹھ جاتا, نیکی لکھنے والا شروع کرتا. یہ واحد ایسی عبادت ہے جو محمد و آل محمد کے اوپر درود و سلام بھیجنا, قرآن مجید کرنا, ان کے دشمنوں کے اوپر لعنت بھیجنا, یہ واحد ایسی عبادت ہے جو دونوں فرشتے ایک ہی وقت لکھتے ہیں. ایک فرشتہ نیکی لکھتا ہے, دوسرا فرشتہ اگر وہ گنہگار ہے, اس کے سیاہکار ہے, اس کے اعمال کے اندر زیادہ گناہ ہے تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے جس وقت تک وہ نیکی کا فرشتہ اس کے اعمال میں نیکی لکھتا ہے, اے گناہ لکھنے والے فرشتے کاتبین تجھے یہ حکم کرتا ہوں تو جب تک وہ نیکی لکھے گا تو اس کی برائیوں کو, اس کی خطاؤں کو جو اس کی کتاب میں لکھ چکے ہیں اس کے گناہوں کو تو مٹاتا جا. اتنا بڑا ثواب. پھر بھی انسانوں ایسے ہیں, پڑھو قرآن, پڑھو درود امام حسین کے اوپر, یہ ہمارے باپ کے اوپر نہیں, ہمارے اماں کے اوپر نہیں پڑھتے.
تمہیں پڑھ رہی امام حسین کے اوپر تمہاری عاقبت، تمہارے باپ دادا، تمہارے خون تم نہ اچھا پڑھو امام حسین کے اوپر. انشاءاللہ ہمارے بہت سے مریداں پڑھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کرے. قرآن پڑھنا کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو گرا قدر چیز ہے، یا قرآن ایک اہل بیت. امام حسین کی واحد ایسی کرامت ہے کہ کائنات کے اندر بڑے بڑے بزرگان دین گزرے، مگر حسین علیہ السلام کی واحد ایسی کرامت ہے جسے اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن میں کہتا ہے کہ شہداء کو موت نہیں آتی، شہداء کو مرتے نہیں. جب یہ آیت آئی تو بہت سے لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید تو دیکھو بدر میں شہید ہوئے، خندق میں شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ان کو موت نہیں آتی، وہ زندہ ہیں. یہ تو پھر بھی زندہ ہیں، پھر بھی ہم کو دکھتے نہیں. مگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اوپر، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر جو شہید ہو کر ان کا سر کٹا کر نیزے کے اوپر چڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی. جو قوم کی پیر نہیں کریا، منگل نہیں کریا، چار چما نہیں کریا، یہ سب باتیں نہیں چلتی. امام حسین قرآن پڑھے، خدا کی قسم ہمارے اوپر فرض ہے قرآن پڑھے. امام حسین دکھائے کہ میں مر کو بھی شہید ہو کو بھی میں قرآن کو چھوڑتا ہے، میں شہید ہو کو بھی قرآن کو چھوڑتا نہیں. تمہیں مردہ زندہ ہو جا کو مردے کام آگے انو کرے نہیں، انو کرے نہیں. قرآن مجید پڑھے تو آدمیاں کو کیا ہے آنکھ کے اوپر بچھوان گے رہتے. قرآن مجید پڑھے تو آدمیاں کے اوپر آنکھ کو بچھوان، یہ یزید کے کام ہے، یہ یزیدیت، یہ یہودیت کے کام ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ شفا بنا، اللہ تعالیٰ شفایا بنایا، کعبے کو شفا بنایا ہے، حجر اسود کو شفا بنایا ہے، قرآن مجید کو شفاعت کرنے والا بنایا. جیسے اہل بیت کو شفاعت کرنے والا بنایا ہے، قرآن مجید کو محشر میں وہ شفاعت قرآن کرے گا. جیسا ہمیں لوگ چاہتے ہیں سرکار دو عالم کو شفیع المذنبین مانتی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے قرآن کو بھی شفاعت کرنے والا پیدا، جو قرآن کو چھیتا ہے، اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے، پڑھتا ہے. جس طرح سرکار مدینہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کے چاہنے والوں کو شفاعت کر کر آب کوثر پلاتے ہیں، ویسے ہی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ جسم ہاتھ دیتا ہے اور وہ بھی آ کر کہتا ہے یہ بندہ مجھے دنیا کے اندر قرآن چھوا ہے، میرے کلام کو عزت کیا ہے، اس کی میں شفاعت کروں. اب اتنی بڑی شفاعت سے محروم رہنے والے یہودی نے تو کافر کیا ہو جائے، کافر نے تو ان کی ذات کی خون میں خرابی ہوتی. تو قرآن ان کے نام سے آج کی رات، آج کی جو رات ہے یوم عاشورہ کی رات، یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو قدر کرنے والی رات ہے، یہاں فرماتے ہیں کہ یہ عاشورے کی رات لیلۃ القدر کی رات، آج عاشورے کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رات آ کر صرف رمضان میں آئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ رات آخری 10 راتوں میں آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سال بھر یہ لیلۃ القدر گھومتی ہوتی ہے. اور یہاں پر ایک حدیث ملتی ہے جو ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں یہ 1000 راتوں سے افضل ہے وہ رات یہ آ کر یوم عاشورہ کی رات. کیونکہ جب بزرگان دین نے اٹھا کر دیکھا یہ 1000 مہینوں سے، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. جب امام حسین علیہ السلام کی وہ ایک رات تھی اور یہ 1000 مہینے جو بنی امیہ کی جو خلافت کے مہینے تھے، بنی امیہ نے برابر اٹھا کر 1000 مہینوں کی انہوں نے آ کر حکومت، بنی امیہ کی حکومت برابر 1000 مہینوں کی تھی. اور قرآن مجید کی تفسیر میں جو ائمہ اہل بیت 12 امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ رات کو لیلۃ القدر کی رات وہ یوم عاشورہ ہے. وہ 1000 مہینوں سے یہ بنی امیہ کی جو خلافتیں ہیں، حکومتیں ہیں، ان کی جو عبادت ہے وہ ایک عبادت، وہ پوری زندگی کی عبادت، 1000 راتوں کی عبادت امام حسین اور آل حسین نے اس رات کو ایک رات میں کر کر دیا، وہ ایک رات میں کر دیا. کیونکہ یہ لیلۃ القدر قدر کرنے والوں کی رات میں، اور امام حسین علیہ السلام اس رات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بیٹھے. اللہ تعالیٰ ہم نہ سنتا انہیں کریانی انہیں کریانی، وہ سلسلے میں نہیں تھے، وہ پیر بولیانی وہ منگل. تم نہ امام حسین کیا بولے وہ دیکھو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے وہ دیکھو، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ دیکھو، غوث پاک کیا کرتے تھے وہ دیکھو، خواجہ غریب النواز کیا کرتے تھے وہ دیکھو، حضرت نظام الدین اولیاء کیا کرتے تھے وہ دیکھو. تمہیں کو جو اولیاء اللہ تعالیٰ سے سند لے کو ہیں، جسے اللہ تعالیٰ کے ولیاں کو ساری کائنات تسلیم کرتی ہے، انہوں کیا کرتے تھے وہ دیکھو، ہمیں اپنانا، ہمیں وہ دیکھنا. فٹ پاتھ کی آدمیاں کیا کرتی ہیں، روڈ کی آدمیاں کیا کرتی ہیں، انہیں وہ سلسلے میں کیا کرتا، وہ سلسلے میں کیا کرتا، وہ دیکھے تو جہنم کو جاری، تمہیں جہنم کو جاری. تو یہ بزرگان دین کیا کرتے، حضرت خواجہ ہندوستان کے شہنشاہ کیا کرتے. جب یوم عاشورہ کی رات آتی، حضرت خواجہ غریب النواز خلوت میں جاتے،
सारी रात रोते। जब उसके मुरीद आकर पूछते ख्वाजा गरीब नवाज को, या ख्वाजा आप क्यों रोजाना खुदा को रहते? ख्वाजा हुक्म करते, जाओ ईंट के ढेले और मट्टी लेकर आओ, ईंट की ढेलियां और मट्टी लेकर आओ। और ख्वाजा गरीब नवाज अपने सर के ऊपर मट्टी और ईंट की ढेलियां डालते और इतना रोते, फरमाते हैं उनके मुरीद फरमाते हैं कि सुबह तक ख्वाजा गरीब नवाज के आंखों में से खून के आंसू जाते। आजकल ख्वाजा करे तो क्या, खुद को जिसे अल्लाह बनाया, अल्लाह का रसूल बनाया, उनके रास्ते को, वो वलिया के रास्ते को तो फुटपाथ यहाँ चुनते सो, गौसा शेखा वलिया के रास्ते को काम, उन्होंने अपने आप को हमें चुनी सो, अल्लाह के रसूल को चुनी सो, सनत जिसके पास है उनके रास्ते पर चलो। हमें जिसे चुनी, अगर उनके रास्ते पर चलेंगे, हमें किसे चुनती, देवराज को भी चुनती, चंद्रप्पा को भी चुनती, हमें चुने तो चुनवा, हम ना उठा मार, ये ऐसे चीज़ है, ये जिसे अल्लाह के रसूल चुनते उनके रास्ते पर चलो। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं गमे हुसैन को, इसके अंदर नए तुरफे, कहाँ की फिरने जाना, कहाँ की इधर जाना, गमे हुसैन के अंदर ये रात को सबसे बड़ी अफजल इबादत, इन दिनों के अंदर यौम आशुरा की रात और यौम आशुरा के दिन सबसे अफजल तरीन इबादत। सारे बुजुर्गान दीन, सारे औलिया अल्लाह फरमाते हैं हुसैन के ऊपर गिरा करना, हुसैन के ऊपर रोना सबसे बड़ी इबादत है। तुम्हें कहाँ भी चलो, पूरा साल भर पूरे दरगाह की ज़ियारत को जाओ, कहाँ नाच ले खाओ, मगर हुसैन के ये आशुरे के टाइम को बैठ को, कहाँ तो भी बैठ को हजारों लाखों आदमियाँ जमती, मगर हुसैन के ऊपर रोना वाला, हुसैन के अहले बैत के ऊपर याद करने वाला, जिसके हुसैन ने, जिसके सदक़े में ये सारे वली बने, जिनके जूती के सदक़े में ये सारे गौस बने, और जिनके सदक़े में ये ला इलाहा इल्लल्लाह बना, कुरान बचा, रोज़ा बचा, हज बचा, जिक्र बचा, खानखा बची, और उन्हीं का माल और उन्हीं की मिल्लत है जो बचाकर हमारे तक लाए, हमें वो इस्तेमाल कर रही है, उनको छोड़ डाल रही है। जैसा आजकल कैसा है, कुरान को मानने वाले, कुरान किसके ऊपर उतरा? कुरान सरकार मदीना के ऊपर उतरा। अब सरकार दो आलम को बेवकूफ़ा छोड़ डाल रही, कुरान को पकड़ रहा। कुरान भी सरकार की ज़बान से निकला, जिस ज़बान से कुरान मजीद निकला, उसी ज़बान से अहले बैत की शान वो ज़बान से निकली। अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या कौन सी दूसरा बोला? जिस ज़बान से कुरान मजीद निकला, अलहम का सूरा निकला, जिस ज़बान से कुल का सूरा निकला, उसी ज़बान से मन कुल तो मौला भी निकला। जिस ज़बान से अल्लाह के रसूल ने यासीन पढ़ा, उसी ज़बान से कहा हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन। फिर उसी ज़बान से फरमाते सरकार दो आलम फरमाया, जो मेरी फातिमा को दुख देता है, खुदा की कसम वो मुझसे मेरे अल्लाह से दुख देता है। जो मेरे फातिमा का दुश्मन है, खुदा की कसम वो आकर अल्लाह ताला का दुश्मन। जिस ज़बान से कुरान मजीद निकलता, हम ना मालूम वो ज़बान से कुरान निकला, जिसकी लबों की जुम्बिश को कुरान कहते हैं, उस कुरान मजीद को बोलने वाला कहता है कि मेरा अहले बैत है, इनकी गम में गम करो, इनकी खुशी में खुशी करो। मैं बोले गम में गम करो, खुशी में खुशी करो, या तुम्हारे वकील साहब बोले? कौन बोले गम में गम करो? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाती, इनके गम में गम करो, खुशी में खुशी करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन पैदा हुए, खुश हुए, थोड़ी देर के बाद गमगीन हुए, रोए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे, थोड़ी देर के बाद रोए। सरकार मौला अली मौजूद, फातिमा ज़हरा मौजूद, सब मौजूद, पूछे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुश थे, आप इतनी खुश थे, इमाम हुसैन की आमद के ऊपर सब खुश थे, सारे फरिश्ते मलाइका आपके पास आ रही, खुशामदीद दे रही, मगर इतना जल्दी तुम्हें फिर कहीं को रो रही? तो हजरत फातिमा ज़हरा कहती, या फातिमा तुम नहीं सुन सकती। फातिमा ज़हरा को बोलती, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ बेटी तुम इनका ये मैं किस लिए रो रहा हूँ, मैं तुम्हें ही सुन सकती। फातिमा कहती हैं, या रसूलल्लाह, ये मेरा अब्बा अगर तुम्हें नहीं बोले, तुम्हें कहीं के वास्ते रो रही, तो मैं अभी रोता, मैं अभी रोती हूँ। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, ऐ फातिमा, मेरे सामने अगर तुम्हारे ये खतरा आंसू भी गिरे, मेरे नबी के सामने खुदा की कसम ये खतरा आंसू भी गिरा, खुदा की कसम ये जमीन के ऊपर अनाज नहीं उठेगा, ये सारी कायनात को क़यामत आ जाए। सरकार दो आलम की मोहब्बत फातिमा के ऊपर ऐसी थी कि सरकार दो आलम फातिमा ज़हरा को अपनी आंसों में एक आंसू नहीं देख, आंखों में एक आंसू नहीं देखना चाहते। फिर फरमाते हैं, फातिमा ज़हरा सुन, देख ये मेरा बेटा हुसैन है, ये मेरा जिस्म का टुकड़ा हुसैन है, ये मेरा खून का टुकड़ा हुसैन है, ये मेरा खून है, ये मेरा जिस्म है, मेरी मुशाहबत है। ये लोग मेरी उम्मत के लोग, मेरी उम्मत के लोग, मुझे कलमा पढ़ने वाले लोग, मुसलमान, नमाज पढ़ने वाले, अपने आप को हाजी कहने वाले, अपने आप को जाकिर कहने वाले, ये लोग मेरे बेटे को करबला में शहीद करें, ये लोग मेरे बेटे को
کربلا میں شہید کریں گے، تب فاطمۃ الزہرا فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر آپ رہیں گے؟ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ میری بیٹی میں نہیں رہوں گا۔ کہتے ہیں مولا کائنات میرے خادم رہیں گے؟ کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا بھی نہیں رہیں گے۔ پھر پوچھتی ہیں فاطمۃ الزہرا یا رسول اللہ میں رہوں گی؟ میں جب آپ کے بیٹے نواسے میرے بیٹے حسین کو جب شہید کرنے والے میں ساتھ میں رہوں گی؟ کہیں گے نہیں رہے گی، نہ امام حسن ہوں گے، نہ ان کے بڑے بھائی ہوں گے، کوئی ہم لوگوں میں نہیں رہے گا، مگر میرے حسین کے اوپر رونے والا، اس کو نہلانے والا، اس کو کفن دفن دینے والا کون رہے گا؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ امت ایسی ظالم ہے، یہ امت ایسی ظالم ہے، میں شفیع المذنبین ہوں، میں آب کوثر کا مالک ہوں، میں ہوتے ہوئے ساری کائنات کی دریائیں تیری آ کر اے فاطمہ تیری ملکیت ہیں، تیرے مہر میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے دریا کے جتنے بھی پانی ہے، سمندر ہے، سب کچھ تیری ملکیت میں دیا ہے، مگر تیرے بچوں کو، تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اہل بیت رسول اللہ کو، یہاں تک حسین کے بیٹے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کروائیں گے، اور کوئی آ کر ان کو آ کر پانی دینے والا نہیں رہے گا، کوئی آ کر پانی دینے والا نہیں رہے گا۔ ایسے لوگ ہوں گے، ایسے ظالم لوگ ہوں گے۔ تو فاطمۃ الزہرا فرماتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ان کے اوپر گریہ گزاری کرنے والا نہیں رہے گا، کیا ان کے اوپر رونے والا کوئی نہیں رہے گا؟ کہتے ہیں وہاں پر رہیں گی زینب، رہیں گی اسیران کربلا رہیں گی، مگر لوگ ایسا رہیں گے یزیدی، وہ ایسے رہیں گے، ان کے اوپر ظلم، رونے کے اوپر رونا اگر کریں گے تو رونے کے اوپر ان کو ماریں گے۔ اگر امام حسین پر 72 شہداء پر رونے جائیں گے تو وہ لوگ یزیدی لوگ روکیں گے۔ دیکھ لو یہ یزید کی سنت، محفل حسین روکنا، مجلس حسین روکنا، خدا کی قسم یہ یزید کی ہے۔ یزید ہی جو سنت کرے اس کا باپ کو سا سنت کرے، اس کی اولاد آج بھی وہ سنت کرے۔ جو یزید کے اوپر درود سلام قرآن رکانے والی، اس کے باپ دادا دیکھو پورے یزید کی اولاد رہیں گے، نہیں تو پورے ہندا کی اولاد رہیں گے۔ اس کے واسطے یہ روکو مت۔ یزید پھر سرکار فاطمۃ الزہرا فرماتے ہیں رو کر یا رسول اللہ میرے بچوں کے اوپر رونے والا کو، میرے بچوں کے اوپر رونے والا کو۔ جبرائیل امین آتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئی دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ قوم کو بنایا، یہ قوم ایسی بنائے گا جو تمہارے بچوں کے اوپر روگی، بچوں کے اوپر روگی، بوڑھوں کے اوپر روگی، عورتوں کے اوپر روگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا، ایسی قوم لائے گا جو ان کے بچوں کے اوپر، بوڑھوں پر، عورتوں پر روئیں گی۔ جب یہ فاطمۃ الزہرا سنتی ہیں تو کہتی ہیں خدا کی قسم میرے بابا، خدا کی قسم میں وہ ہوں جو آ کر سید الکائنات ہوں، میں خاتون جنت ہوں، اور جس کو آپ نے کہا تھا کہ اے فاطمہ تیرے پیروں کے نیچے جنت ہے، پیروں کے نیچے جنت ہے، اور آپ نے کہا تھا فاطمۃ الزہرا تم میری ماں ہو اور ماں کے پیروں میں جنت ہے۔ میں اتنا بڑا مرتبہ رکھتی ہوں، خدا کی قسم کہتی ہوں کہ جو بھی میرے حسین، آل حسین اور اصحاب حسین کے اوپر ایک آنسو بہایا گا، میں خدا کی قسم میں جو چادر تطہیر، جس چادر تطہیر کے نیچے نبی آ کر پنجتن میں آئے، جس چادر تطہیر کے اندر علی آ کر پنجتن پاک ہوئے، جس چادر تطہیر کے اندر حسن و حسین آ کر پنجتن پاک ہوئے، اس چادر کی قسم کہہ کر کہتی ہوں کہ یہ چادر اس شخص کے صورت کے اوپر ان کی آنکھوں کے آنسو کو پوچھو۔ ہے کوئی دامن فاطمۃ الزہرا کے دامن سے بڑھ کر، ہے کائنات کے اندر وہ دامن فاطمہ سے دامن سے بڑھ کر، جس کی رضا کے اندر، جس کی دامن میں آ کر یہ پنجتن پاک کو اللہ تعالیٰ نے، سرکار مدینہ نے کہا، کیسا سرکار مدینہ کو ایک آیت اتری، اولئک یا اہل بیت رسول اللہ، کون پوچھے صحابہ، اب صحابہ پوچھتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ سکتے تو خالی فاطمہ ادھر آؤ، حسن ادھر آؤ، حسین ادھر آؤ، یہ 5 کر کو بول سکتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا، کیا کرے سرکار دو عالم فاطمۃ الزہرا کی چادر، فاطمۃ الزہرا کی چادر لیے، چادر اپنے سر کے اوپر اوڑھے، کون سی چادر؟ فاطمہ کی چادر اپنے سر کے اوپر اوڑھے، امام علی کو بلا، حسن و حسین کو بلا، خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور کہے ہاں اولئک اہل البیت، یہ میرے، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ جب سرکار حضرت جبرائیل امین کو اللہ پوچھا ان میں کون ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم، اللہ تعالیٰ کو سب چیز معلوم، پھر بھی ہمارے سر کے درمیان کوئی ایک دلیل ہونا، اس کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہچان کیسا دکھاتی، بولو اپنی پہچان، کون سے بھی رہا تو اب ہمیں رہ تو ہمیں آکو وکیل صاحب کے بیٹے
पहचान कैसी रहती सो हमें इसके इनके बेटे कौन तो भी बड़ा आदमी रहता उसके बेटे का रहता। मगर यहाँ पंजतन पाक में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नहीं। यहाँ बोले नहीं मैं सरकार मदीना, ये सरकार की बेटी, ये सरकार के नवासे, ये सरकार के दामाद नहीं करके बोले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती ये कौन है करके पूछे तो अल्लाह ताला ये कौन है इसके अंदर करके पूछे तो सरकार दो आलम बोलती ये आकर फातिमा का बाप है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा की औलाद है। सरकार मदीना जैसी हस्ती अपना तारुफ फातिमा से करवाते, फातिमुत ज़हरा से खुद करता है ये फातिमा के बाप है, ये फातिमा के शौहर है, ये फातिमा की औलाद है। ये मकाम है फातिमा का कि खुद उसकी तारीफ करना। अल्लाह ताला जिसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद नबी की तारीफ की, कुरान मजीद में रसूल की तारीफ की, अपने हबीब की, यासीन की, ताहा की तारीफ की। मगर देखो खुदा की कसम जब सरकार मदीना पंजतन में है, पंजतन की तारीफ फातिमुत ज़हरा किसे है? फातिमुत ज़हरा का बाप, फातिमुत ज़हरा के बेटे हैं, फातिमुत ज़हरा के शौहर है। क्योंकि इसके वास्ते सरकार दो आलम की बेटियां थी, दो बेटियां और थी। फिर भी देखो आज तक भी फातिमा की औलाद होना ही सैयद, फातिमा की औलाद होना ही सैयद है, सादात। फातिमा के बाप होना ही आकर सैयद है। ये फातिमा का रिश्ता हूँ, कोई दुनिया का दूसरे रिश्ते से सैयद नहीं हो सकते, फातिमा के रिश्ते ही से सैयद। बेशक बेटी थी, सरकार मदीना की बेटियां थी, हजरत उस्मान गनी की और उनको आकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आकर जवई थे। फिर भी जवई होने के बावजूद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो भी उनके बच्चे भी थे, मगर उनका मर्तबा कम है, उनका मर्तबा छोटा है। मगर फातिमा के औलाद का मर्तबा बड़ा है। फातिमा के औलाद से ही सैयदुस सादात हो सकते हैं, दूसरों की औलाद से सैयदुस सादात हो ही नहीं सकते। और जो मोहब्बत फातिमा से करता नहीं, खुदा की कसम ये करबला, ये सब चीज़ क्या है? अगर करबला के अंदर ये इमाम हुसैन को कत्ल करना, इमाम हुसैन के बच्चों को कत्ल करना, क्या ये फातिमुत ज़हरा को दुख नहीं देगा? फातिमुत ज़हरा को क्या आंसू नहीं करेंगे? यही सरकार मदीना फरमाते हैं, जो मेरी फातिमुत ज़हरा को दुख देगा, जो फातिमुत ज़हरा को रुलाएगा, खुदा की कसम उसे किसी हालत पे, किसी कीमत पे शफात हो ही नहीं सकती। कोई क्या तभी हो जाने, कितना बड़ा पीर हो जाने, कितना बड़ा गौस हो जाने, खुदा की कसम फातिमुत ज़हरा को एक भी आंसू आया। बड़े बड़े सहाबिया रसूल फातिमुत ज़हरा को अगर कोई तंग करे, कोई भी तंग करे तो खुदा की कसम सहाबी के दर्जे पर भी होगा तो अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करता। कबूल नहीं। एक बार दरूद शरीफ। और जो भी दरूद, जो भी इमाम हुसैन आले हुसैन अंसार हुसैन के पर ला कर जन लाखुद्दीन खलीफा नज़ीर साहब यहाँ हमारे 25,000 से भी जो भी ला गए पूरा मिलाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जो भी हमारे खानखा से पढ़े, क्योंकि जहाँ पर भी 40 लोग हैं एक वली होता। कौन है कि वलिया है कि वली है? महफिल का जिक्र घर में बैठ को तुम्हें कितना नाच लेते भी होता नहीं, महफिल में अगर चुपके बैठ गए तो भी 40 आदमियों के सत्ते में एक वली रहता। उसके सत्ते में हमारा जिक्र भी, हमारा दुरूद भी, हमारा सलाम भी, हमारा सब कुछ होगा। अब उसके वास्ते जो पढ़े इंशाल्लाह जिक्र के बाद वहाँ बैठ, वहाँ हमारे नसीम माटी को दिया लो, इधर ले लगा गनबर करने नहीं तो खलीफा नज़ीर साहब करने, जो भी पढ़े इमाम हुसैन के हक़ में, अहले शबाबुल जन्नह के हक़ में जो भी है ईसाले सवाब को तो बोले तो हम ना दे उनको दिए तो क्या भी उन्हें छोटे हो रही नहीं, क्या भी बड़े हो रही। हमें पढ़े हमारी खबर के वास्ते, हमें पढ़े हमारी आल औलाद के वास्ते, उसके वास्ते जो भी पढ़े इंशाअल्लाह लाकर हमारे खलीफा नज़ीर साहब के पास जो मर्द बने औरतें वहाँ जाकर उनके पास जो इंशाअल्लाह सभा महफिल हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस कल मतूर में इंशाअल्लाह 5 बजे जो भी आना चाहते हैं इमाम हुसैन के वास्ते आओ, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन मजलिसों के अंदर ये ऐसी मजलिस है जिस तरह अल्लाह ताला का जिक्र है, वैसा इमाम हुसैन की मजलिस का बड़ा मकाम, बहुत बड़ा मकाम। क्योंकि हज को जाना, जब इंसान हज को जाता है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई इंसान हज को जाता है तो उसका एक हज मकबूल का सवाब है। और जो इमाम हुसैन की ज़ियारत को जाता, जो इमाम हुसैन की ज़ियारत को चाहता है तो वो बंदे को 70 मकबूल हज के सवाब। हाजी हज को गया तो एक हज, मगर हुसैन की बारगाह के ऊपर जाने वाला 70 हज। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा, उसकी बुलंदी, इमाम हुसैन का मर्तबा कि हज के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तवाफ करें, एक बार हजर अस्वद पूछूं में, मगर एक बार करने से खुदा की कसम आज हज और हजर अस्वद का काबे का इतना बड़ा मकाम,
امام حسین کو سر کے بال سے پاؤں کے انگوٹھے تک بھی سرکار مدینہ لاکھوں کروڑوں اربوں بال چھوئے. اب وہ کعبے سے بھی بڑھ کر، وہ حجر اسود سے بھی بڑھ کر، اس لیے سرکار دو عالم فرماتے ہیں امام حسین کی زیارت کرنا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا 70 حج کا ثواب. کوئی پوچھتا ہے یا سرکار دو عالم، سرکار کے بعد امام مولا علی مشکل کشا پوچھتا یا علی مشکل کشا جس کو طاقت نہیں ہے جو جا کر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک کو چومے یا ذریع کو دیکھے، اب اس کے لیے حکم کیا کرتے ہو؟ تو امام مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں دیکھو جہاں پر بھی امام حسین کی مجلس ہوتی ہے، جہاں پر بھی امام حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے، حسین کی یاد ہوتی ہے، حسین پر رونا ہوتا ہے، حسین کے نام پہ سبیل ہوتا ہے، میرا بیٹا حسین ادھر موجود ہوتا. جس طرح 70 حج کا ثواب ہے، اسی طرح جہاں پر انسان آ کر اس کی مجلس بچھاتے ہیں، اسی طرح اسے آ کر 70,000 گنا حج کا ثواب، 70 گنا زیادہ حج کا ثواب. اس لیے مجلس حسین آ کر بہت بڑی چیز ہے. دیکھو ذکر بھی بہت بڑا ہے، مگر یہ ذکر صدقہ حسین، یہ ذکر لا الہ الا اللہ، یہ صدقہ حسین کا، یہ صدقہ بڑا ہوتا ہے کہ مرکز بڑا. اب انسان کو دو انڈے اتارتی، اب دو انڈے اتار کو ایسا پھرتا ہے تو وہ انڈے کتنے رہتی؟ 8 روپے کی 10 روپے رہتی، مگر وہ انسان اربوں کا، انسان کا وزن کہتا ہے انہیں ہزاروں کا آدمی، لاکھوں کا آدمی، اس کے واسطے ہمیں 10 روپے 20 روپے کے انڈے اتارتے. ہمیں لے لے گا وہ لاکھ روپے کے انسان کو 2 لاکھ کی مرغی نہیں اتارتے، لاکھ روپے کے انسان کو 10 روپے کے انڈے کی 50 روپے کی مرغی اتارتے. ایسا یہ کلمہ، یہ نماز، یہ سب چیز صدقہ ہے حسین. اب یہ اتنا بڑا رہا ہے تو حسین کی محفل کتنی بڑا، حسین کا نام کتنا بڑا، حسین کا مرتبہ کتنا بڑا. تو یہ حسین کے واسطے قرآن کے اندر، سبحان گھر کے اندر انشاءاللہ سب جنے امام حسین کے واسطے فاتحہ دلاؤ، ضرور پڑھو. گھر گھر میں تمہاری حیثیت کے مطابق امام حسین کے واسطے پانی پلاؤ، اتنا بڑا ثواب ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دریا کے بیچ میں ہے اور کوئی آ کر پانی پوچھتا ہے تو پانی پوچھتا ہے، اگر اس کو پانی امام حسین آل حسین کے اوپر نام سے دیں گے تو اس کو بھی 70 حج کا ثواب. سبیل حسین بہت بڑی چیز ہے. اس کے آتے تمہیں دنیا والے کو دینا، تمہیں بیٹھ کو کھا لو، تمہیں بیٹھ کو پی لو، بہترین سے بہترین. جیسا ہمارے بچوں کو، ساساں کو، ناچ کو، کیسا کیسے کی شادیاں ساڑیاں دیتی، امام حسین اہل شباب الجنہ. یہ یاد رکھو، جنت کے سردار، کوئی بیٹا، کوئی بہو، کوئی ساس، کوئی اماں، کوئی باپ، کوئی اہل شباب الجنہ نہیں. اہل شباب الجنہ حسین، ان کی اوقات، ان کا مرتبہ جیسا ان کے مرتبہ ہے، جیسی ہماری محبت ہے ان کے پر خرچ کرو، ان کے نام پہ کھلاؤ، ان کے نام پہ پلاؤ، ان کے نام پہ آ کر سبیل کرو تو اللہ تعالیٰ اس سبیل کے صدقے میں معاف کرے گا. ایک بار بولو اصغر کی تشنگی پر آنسو بہا بہا کے، اصغر کی تشنگی پر آنسو بہا بہا کے، بالوں نے رات کاٹی، بالوں نے رات کاٹی، جھولا 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 کے. اب تو ذرا ستم لے اے گردش زمانہ، اب تو ذرا ستم لے اے گردش زمانہ، شبیر تک چکے ہیں، شبیر تک چکے ہیں، لاشیں اٹھا اٹھا کے، اصغر کی تشنگی پر، اصغر کی تشنگی پر آنسو بہا بہا کے، بالوں نے رات کاٹی، جھولوں نے رات کاٹی، جھولا 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 کے. صحرا کے لاڈلے کو ملتا کہاں سے پانی، صحرا کے لاڈلے کو ملتا
اصغر تر کر دی قبر اصغر آنسو بہا بہا کے اصغر کی تشنگی پر اصغر کی تشنگی پر آنسو بہا بہا کے بانوں نے رات کاٹی بانوں نے رات کاٹی جھولا 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 کے اصغر کے بعد رنگ میں مرنے چلے جو سرور اصغر کے بعد رنگ میں مرنے چلے جو سرور سیدانیوں نے روکا سیدانیوں نے روکا حلقہ بنا بنا کے اصغر کی تشنگی پر آنسو بہا بہا کے بانوں نے رات کاٹی بانوں نے رات کاٹی جھولا 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 کے امام حسین کربلا گئے کربلا میں گئے ساتھ میں پورے ان کے خاندان کربلا جنگ نہیں کربلا ایک جنت کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو بچانے کے والے کا ایک مقصد کربلا ایک مقصد تھا ادمیاں کہتی ہیں جنگ خدا کی قسم جنگ ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو عورتوں کو لے جانا یہ جنگ کے خلاف جنگ نہیں امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور دین محمدی کربلا میں بچنا تھا اور کربلا کی زمین کو یہ کرب و بلا یہ زمین کا مطلب ایسا تھا کہ وہاں پر جب امام حسین دو تاریخ کو جاتی ادھر کھڑتی پوچھتی یہاں عباس یہ کون سی زمین حضرت عباس علمبردار جاتی جا کر پوچھ لے پاتی یا امام حسین یہ کرب و بلا یہ کرب ہے اور بلا کرب و بلا کی زمین تو امام حسین فرماتی یہ آ کر مصیبت اور پریشانی کی زمین کرب بولے تو مصیبت اور بلا بولے تو بلا تو معلوم نہ بلا ہے یہ کرب و بلا کی زمین ہے مصیبت اور پریشانی کی زمین ہے تو جا کر اس کا جو مالک ہے اسے جا کر بلا کر انہوں جاتی موقع کے نزدیک جاتی وہاں قبیلہ دیکھتی پوچھتی پوچھ تاچھ کرتی بلا لیتا حسین دیکھو سید کا مرتبہ دیکھو کبھی بھی کسی کے باپ کا مال کھائے کسی کے باپ کا مال ان سبھی سارے کس کے بیٹے علی جو پیروں کے پیر سارے سلسلے قادری ہو چشتی ہو سہروردی ہو نقشبندی ہو وارسی ہو اس سے بھی کوئی سلسلہ علی سے ملنا علی پیروں کے پیر اور اس کے بعد امام حسین پیروں کے پیر دیکھو پیر کا کام کیا ہے کسی کے ایک روپیہ اگر مر نہیں تو بھی اس کا ایک روپیہ نہیں کھانا معلوم سرکار امام حسین کو معلوم بلائے کون ہے مالک آیا بولتی میں ایک جگہ خریدنا چاہتا ہوں میں بولتا ہے نہیں امام حسین تمہیں جب تک چاہے دل چاہے تمہیں نہیں میں خرید دوں یہ جگہ میں خرید دوں تمہیں اس کا مول بولتی یہ کرب و بلا کی زمین ہے میرے باپ دادا بولے میرے وہ آدمی کے باپ دادا بولے کہ یہاں بڑے بڑے نبی آئے سب نبی یہاں آ کر آئے اور پورے جنے آ کر روک پورے جنے یہاں تک آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے سب نے آ کر وہ کرب و بلا کی زمین پر آیا جب بھی یہاں سے گزرے ہر نبی نے آ کر وہ زمین کے اوپر گریا اور رو کر نکلے ہر نبی نے یہ کوئی آ کر سنت ہے یہ ہماری کیا بھی ضروری نہیں یہ 1,24,000 نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات اگر بلند کرنا تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا کربلا کی زمین پر بھیجتا کربلا کی زمین پر بھیجتا امام علی کو پوچھے اے علی یہ نبیاں سے بھی تمہیں آ کو یہ تمہارے اوپر رونے والے ہیں حشر تک تمہارے بچوں کے اوپر رونے والے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہوتے علی فرماتے ہیں اے لوگوں یہ میری سنت کربلا کے بعد رونے کی جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور عیسیٰ علیہ السلام تک میرے نبی تک اور میں خود جا کر کربلا کی زمین کے اوپر کھڑ کر میں نے آنسو بہا کر آیا ہوں اور جہاں پر میں جاتا ہوں اور سارے نبی جاتے ہیں خدا کی قسم وہ نبیوں کے بھی اگر درجات بلند ہوتا تو حسین کے اوپر ہونا نبیوں کے درجات بلند ہونا تو حسین کے اوپر ہونا کربلا کی زمین ایسی زمین کربلا کے پاس اسے بلا کو بولتی تو انہیں بولتا یہ بنجر زمین ہے یہ بیکار زمین ہے اس کا کوئی نہیں باقی کی بولتی 1 درہم بولتی یہ آ کر 100 درہم کی زمین 100 درہم کی زمین
بولتی سب سے بہترین زمین اس علاقے کے اندر کتنے میں ہوتی؟ انہوں بولتی 7,000 درہم میں، 7,000 درہم میں 1 ایکڑ وہاں مل جاتی ہے، 1 ایکڑ 7,000 درہم میں۔ امام حسین کیا کرتے ان کے پاس 70,000 درہم، 70,000 درہم رہتی، وہ انسان کو دیتی، بولتی یہ پورا یہ ایکڑ ہے، یہ پورا تقریباً 1.5 ایکڑ 1.25 ایکڑ کی زمین ہے، یہ پورا یہ علاقہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ بولتی یہ امام یہ بہت زیادہ پیسے ہو گئے، یہ زمین کی قیمت سے ہزاروں گنا زیادہ ہو گئی۔ امام حسین فرماتے ہیں دیکھو میں اس کے ساتھ میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں، یہ ہماری یہاں پر قیامت تک بھی ہمیں یہاں رہنے والے ہیں، قیامت تک بھی یہاں رہنے والے ہیں، یہاں ہمیں شہید کرنے والے ہیں، اور یہاں پر بھی ہمارے درگاہیں بارگاہیں بننے والے ہیں، یہیں پر ہمارا آخری اور مقام ہوگا جب تک قیامت نہیں آتی، وہاں پر ہم سونے والے ہیں۔ تم کو یہ میں وصیت کرتا ہوں کہ تم آ کر میرے جو زوار ہیں، جو میرے دیکھنے والے ہیں، میری زیارت کرنے والے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پیسوں سے ان کو کھلاؤ اور پلاؤ۔ حسین وہ سید وہ پیر وہ، اور وہی آ کر آج کل بھیک منگلے کو کس کے کی مال کو لے کر گھراں کو بھاگتے لینا، ویسے بھکاریا نہیں۔ امام حسین کی سنت کہ خدا کی قسم آج بھی سبیل حسین جو بھی کرتا ہے، آج بھی سبیل حسین چاہے عراق میں، چاہے ایران میں، اور ساری بنگلور میں ہوندے، چاہے کوئی سے بھی کونے میں، خدا کی قسم حسین کے نوٹوں میں کرتا ہے، حسین کے پیسوں میں کرتا ہے، کسی کے باپ کے مال میں نہیں کرتا۔ حسین کے دل میں جس کی محبت ہے، اور حسین نے جو پیسے ان کو دیے دنیا کے اندر، اس کے بعد جیسے بھی اس کے نسل کے اندر وہ 1 روپیہ بھی آ گیا، خدا کی قسم وہ لوگ ہی آ کر امام حسین کی سبیل کرتے ہیں، وہ لوگ ہی آ کر حسین کی مجلس برپاتے ہیں۔ باقی کے حرام کے پیسے ناکیوں کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں کوئی آ کر رجس میرے اہل بیت کے نزدیک نہیں آتا۔ اللہ کا حکم رجس کر کو بولے تو گندگی کوئی جسمانی ہو روحانی ہو، کوئی گندگی امام حسین آل حسین کے نزدیک نہیں۔ اگر جس کا پیسہ پاک نہیں، جس کا جسم پاک نہیں، جس کی روح پاک نہیں، امام حسین کی مجلس اور محفل کے آتا ہی، تو امام حسین وہاں پر پیسہ دے کو خریدے اور کہے دیکھو تمہارے قبیلے والوں کو بولو، تمہارے قبیلے والوں کو بولو، پورے قبیلے کے آ جاتے بولتے ہیں دیکھو میں یہاں پر 10 محرم کو شہید ہوں، میرے ساتھ جو بچے ہیں وہ سب پورے 72 شہید ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ آؤ، تم مرد بنے، بڑے آدمیوں کو بلاتی، بڑے آدمیوں کو مرد بنے، جوان آدمیوں کو بلاتی، لوگوں تم آؤ، تم نہ وصیت کر دوں، اگر تمہیں محرم کے بعد آؤ، محرم کے 10 عاشورے کے بعد آؤ، تم آ کر دیکھو اگر یزید کی فوج نہیں رہی تو میرے اوپر آ کر ایک مٹھی آ کر مٹی ڈال سکتے ہیں، میرے اوپر کون بولی شہنشاہ، 2 عالم کے شہنشاہ جس کے اوپر نہ کفن ہے نہ ان کو نہلانا ہے، کہتی وصیت کرتی کہ میرے اوپر ایک مٹی آ جا۔ پھر بولتی اگر تم نہ نہیں ہوا تمہارے عورتوں کو ان عورتوں کو بلاتی، عورتوں کو قبیلے کے عورتوں کو بلاتی، بعد آ لیتی دیکھو عورتاں اگر تمہارے مرد بنے ڈر کے، تمہارے مرد بنے یہاں اگر ہم نہ تدفین کرنے کے واسطے، دفن کرنے کے واسطے، نہلانے کے واسطے ڈر گئے تو تم نہ وصیت کر دو، تمہیں بہانہ پانی کا فراق سے بہانہ پانی پکڑنے کے بہانے میں آؤ اور تم آ کر ہمارے لاشوں کے اوپر مٹی ہوگا، تمہارے لاشوں کے اوپر۔ دیکھو ساری کائنات کے مالک پھر بھی اتنے مجبور کی ہمارے واسطے، عورت آ کر کوئی مرد بنے کے واسطے مٹی نہیں ڈال سکتی، مگر امام حسین ایسے مجبور تھے، دنیا والوں نے اتنا مجبور کیا، شہنشاہ کائنات ہیں، جا کر پوری دنیا جا کر جنت میں رہنا، ان کی غلامی میں رہنا، پھر بھی حرام زادے آج بھی وہ زمانے میں بھی اتنے مجبور کے باتیں امام حسین کرنا، تو ان کے دل کے اوپر کیا گزری۔ عورتوں کو بولے تمہارے مرد بنے نہیں ہوا تو تمہیں تو بھی آ کر میرے اوپر ہمارے اوپر ایک مٹھی ڈال کو چل جا۔ تب بولتی بلاتی، پھر بچوں کو بلاتی، بولتی بچے تمہیں آؤ، اگر تمہارے مرد بنے، تمہارے باپ تمہارے مایا نہیں کر سکتے، اگر وہ کام نہیں کرے، مٹی نہیں ہوتا، تمہیں بچے ہی چھوٹے بچے ہی، دیکھو یہ علی اصغر ہے، یہ علی اکبر ہے، یہ سکینہ ہے، انہوں بھی چھوٹے بچے ہی، تمہیں کھیلتے آؤ کو ہمارے جنازوں کے اوپر، ہماری لاشوں کے اوپر مٹی ڈال کے چلتا۔ امام حسین مالک ہو کر مجبور کے تھے، ہمیں آ کر مرنے کے اوپر روتے نہیں، کیا سوچتے ہیں کہ امام حسین کی موت کے اوپر ہمیں مرنے کے اوپر نہیں روتے، مرتا ہے شہید مرتا نہیں، معمولی سا شہید نہیں مرتا، حسین کہاں سے مرتا، ہمیں صرف وہ مجبوری کے اوپر، کیا مجبوری تھی امام حسین کی، آقا کے بیٹے، آقا مخون، وہی آقا کی امت، وہی کلمہ پڑھنے والے، ایسے کمینے آج بھی امام حسین کے واسطے اتنا ظلم۔ امام حسین یہ بول کو ان کا نے وصیت لکھا کو خالی بولے نہیں، وصیت کے اوپر سائن کرے۔ آج بھی جو ایران کے اندر، جو عراق کے اندر، آج بھی کربلا میں وہ بنی ثقیف کا قبیلہ، بنی
सकीफ का कबीला, इमाम हुसैन बोले आज से तुम्हें बनी सखाफ, सखाफ को पानी पिलाने वाला, खुद इमाम हुसैन ने कबीले का नाम बनी सखाफ रखा, बनी सखाफ रखकर कहा जाओ तुम्हें पानी पिला, जाओ तुम्हें पानी पिलाने वाला। इमाम हुसैन के नाम से आज भी पानी हजारों किलोमीटर हम बामा डालते रहते इमाम हुसैन की सभी, मरते रहते इमाम हुसैन के ऊपर लाखों करोड़ों अरबों आने वाले। हज में तो भी 30 लाख 35 लाख आती, 4 करोड़। आज भी जंग का माहौल इराक के अंदर, आज भी जंग का माहौल, आज भी 4 करोड़ अदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आज दिखाओ, इंटरनेट दिखाओ, देखो 4 करोड़। इसे बोलते थे इमाम मरना, मरे तो करबला में मर। ये अल्लाह ताला सबको इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये होती 10 आशुरे की रात आती, 10 खन की ये आज की रात आती, 10 खन की आज की रात आती। इमाम हुसैन बोलती देखो मैं तुम ना जहाँ भी बाहर नहीं, तुम्हें आना आओ मेरे साथ, तुम्हें जाना जाओ, मैं बैठ दूँ या पास तुम्हें बत्ती बुझाओ, तुम्हें बत्ती बुझाता रहो, जो भी मेरे साथ बैठे मैं कह दूँ, मैं क्या भी तुम ना नहीं बोलता, तुम्हें जाओ चले जाओ, मैं छोड़ दूँ तुम्हें, मेरे साथ मरने की कोई ज़रूरत नहीं। यजीद मेरा दुश्मन, यजीद मेरा दुश्मन, यजीद की फौज मेरी दुश्मन, तुम्हें आपको ही ना तुम्हें इधर से भी जो मेरे पर मरने के वास्ते, मैं तुम्हारे दिल में क्या भी नहीं बोलता, तुम्हें जा सकती, और तुम्हें जाको अगर तुम्हारी इज्जत खराब हो रही तो तुम्हें बोल सकती हमें आपको फौज बुलाने आए, या मेरे कुछ औरतों को कुछ बच्चों को लेकर चल जाओ, करबला से बचाने के लिए बहाने में लेकर चल जाओ। इमाम हुसैन बोलती बत्ती बुझाओ, बत्ती बुझा को थोड़ी देर बाद चिल्लाती, देखती जितने भी थे उतने मौजूद। ये इमाम हुसैन का सहाबी उनको नहीं जाना, इमाम हुसैन का ये सहाबी उनको 72 के 72 सहाबी इमाम हुसैन के 5 बैठे रहते। इमाम हुसैन को बताती देखो मैं तुमने यत्ता समझा लें, मगर आज तुम्हारा मर्तबा देखो। इमाम हुसैन अपनी 2 उंगलियां खोलती और दिखाती, सारे सहाबी उनका मर्तबा थे, उनका जन्नत के अंदर क्या मुकाम है देखी। बोलती या हुसैन पूछती है ऐ सहाबी तुम्हें कहीं को मेरे साहब नहीं गए, देखती खुदा की कसम या हुसैन अगर अल्लाह ताला 70,000 दिफा भी हमें जान दे, हुसैन तुम्हारे नाम के ऊपर हमें कुर्बान होने तैयार, तुम्हें नाम के ऊपर हमें कुर्बान होने तैयार। हुसैन अलैहिस्सलाम बोलती देखो आज की रात है, आज तुम्हारा मुकाम ये है, कल बड़ा क़यामत का दिन होगा। आज भी बोलता हूँ कि मैं चला कोई नहीं गया। इमाम हुसैन तब हदीस बोलती खुदा की कसम सबसे बड़े मेरे नाना है, सैयदुल अंबिया मेरे नाना है, और मेरे नाना की निस्बत सबसे बड़ी, इस निस्बत में इमाम हुसैन सरकार दो आलम की निस्बत में जो लोग थे सरकार के सहाबी सबसे बड़े। बोलते खुदा की कसम सरकार मेरे नाना सबसे बड़े हैं, मौला अली सारे अइम्मा के बड़े हैं, खुदा की कसम जो लोग उनके सहाबी थे वो सहाबियों से बढ़कर मेरे सहाबियों का दर्जा, सरकार के सहाबियों से बढ़कर हुसैन के सहाबी का दर्जा, अली के सहाबी से बढ़कर हुसैन के सहाबियों का दर्जा। इमाम हुसैन फरमाते हैं देखो सरकार दो आलम को बहुत से जंगों ने उनके सहाबी खुद छोड़कर भाग गए। मेरे बाबा अली के साथ जंगे सिफीन हुई, जंगे जमल हुई, बहुत से लोग साथ में थे और छोड़कर भाग गए, मगर मैं हुसैन वाहिद दुनिया में अकेला हूँ जो मेरे सहाबी कोई मुझे छोड़कर भाग ही नहीं है कोई। ये हुसैन के सहाबी बहुत बड़ी चीज़ है, हुसैन के सहाबी बनना बहुत बड़ी चीज़ है। सरकार के सहाबी बन जाएंगे, तुम्हें अली के सहाबी बन जाएंगे, मगर हुसैन के सहाबी खुदा की कसम उन्हें हलाली और पक्का उन्हें जो है इमाम हुसैन का आशिक ही बन सकता। तो इमाम हुसैन फरमाते कल का दिन ये है। अब उसके दरमियान ऐसा होता है कि हर हुर जो यजीद की फौज में हो, यजीद की फौज में जो इमाम हुसैन को 10 दिन से घेर कर, यजीद की फौज में रहता 10 दिन से घेर कर इमाम हुसैन को लेकर आता, अब लेकर आता 9 आशुरे की रात। अब दूसरे दिन जाको इब्न ज़ियाद शिमर सब बातें करते रहते, कल 10 आशुरा है, जाको इब्न बोलता है तुम्हें कहीं क्या करने वाले हैं कल। तो इब्न ज़ियाद और शिमर बोलता है कल हमें इमाम हुसैन को कत्ल कर, उनके पूरे कुंबे को मार दे। और बोलता है मैं तो इसके वास्ते तुम्हारा साथ, तुम्हें क्या बोले खाली तुम्हें बुला लेगा बातचीत करको भेजाती करको बोले, तुम्हें आपको यह गद्दारी की बात करना है। और परेशान हो जाता, और आपको यजीद के साथ रहता, यजीद के साथ रहता हो परेशान हो जाता। रात भर ये रात को अल्लाह तश टीमें हुसैन अलैहिस्सलाम के टीमों में से छोटे छोटे बच्चे प्यास या पानी प्यास पानी की प्यास जब आवाज़ सुनते खुर के कानों में जाते, खुर परेशान हो, इधर से उधर जाता, परेशान हो, एक बार सिजदा करता उसको बोलता है खुदा की कसम या अल्लाह मुझे तौफीक दे, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सामने चलता है। उनका बेटा आपको पकड़ता है, उनका बेटा आपको पकड़ता है मेरे बाप तुम्हें कहाँ जा रही, तुम्हें यकीमा छोड़कर तुम्हें कहाँ जा रही हुसैन की टीम में। बोलता है
اے میرے بیٹے میں جہنم سے لے کر جنت کو جا رہا ہوں، جہنم سے نکل کر جنت کو جا رہا ہوں۔ تو بولتا بیٹا بابا جب تک تمہیں جہنم میں تھے، جب تک یزیدیاں کے ساتھ تھے، مجھے تمہیں ساتھ میں رکھے، اب جنت کو جاری مجھے چھوڑ کو جاری، کیا مجھے چھوڑ کو جاری؟ تب ان کا بیٹا حضرت حد کا بیٹا حضرت بولتے ہیں ان کے بیٹے کو، اے میرا منہ کیا لے کو امام حسین کے پاس جاؤ، میرا منہ کیا لے کو حسین کے پاس جاؤ، ایک کام کر، اٹھا زنجیر اٹھا، میرے ہاتھوں کو باندھ، میرے ہاتھوں کو باندھ، حضرت حد ہاتھوں کو باندھ، ہاتھوں کو باندھ کو بولتے ان کے بیٹا باندھتا ہے، بولتی بابا کئی کو تمہیں باندھ، بولتی یہ ہاتھوں سے امام حسین کا قافلہ میں کربلا ہوگا، میں یہ ہاتھوں سے امام حسین کے گھوڑوں کو میں ادھر کھینچ کو میرے کربلا، میں کیا یہ ہاتھاں دکھاؤں امام حسین، کیا میرے یہ ہاتھاں دکھاؤں حسین کو، میرے چہرے کے اوپر پردہ ڈال، میرے چہرے کے اوپر پردہ ڈال، میری صورت امام حسین کو دیکھنے کی برابر، اور مجھے ایسا لے کو چل جیسے قیدی کو لے کو چل۔ اب حر کا بیٹا حر کو لے کو امام حسین کے پاس جاتا، امام حسین کے پاس جاتی تو ایک بار پکارتا اللہ اکبر، پوچھتی حر بیٹے کہیں کو اللہ اکبر کیا، سامنے دیکھ تم علی اکبر آ رہی، پھر پکارتی اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر بولتی عباس علم بردار ہم نہ استقبال کرنے آ رہے، پھر ذرا خود کے بعد اللہ اکبر دیوانگی سے اللہ اکبر ہزاروں دفعہ پکار ہوتا ہے، بولتا ہے کی پکارا تو امام حسین خود ہم نہ استقبال کرنے، امام حسین خود ہم نہ استقبال کرنے آتے۔ جب حر تھے، جب یزید کے ساتھ تھے، وہ تو حر کو لعنت تھی، جب امام حسین کے جب خدمہ کے اندر آ کو گرے، بولے یا امام میں معافی چاہتا ہوں، میں میرے ہاتھوں سے تم نہ یہ لایا، خدا کی قسم میرے دل میں ایسا نہیں تھا، کیا تم نے مجھے معاف کر دی؟ امام حسین علیہ السلام بولتے یا حر میں جب تو چھوٹا تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تیری ماں کو جب میں جنگل سے گزر رہا تھا، یہ قافلہ میں اور میرا بھائی گزر رہا تھا، تیری بوڑھی ماں 80 سال کی، بوڑھی ماں 80 سال کی تھی، اس کے واسطے دیکھ بھالی کے واسطے کوئی نہیں تھے، جب ہمیں وہاں سے گزرے ہم نہ پانی کی کھانے کی جب ہم نہ یہ پڑی تو ہمیں وہ چھوٹی جنگل میں کھڑکیاں تھی جا کو، وہ ماں نے تیری ماں نے مجھے ہمیں کھلایا اور پلایا اور کہا دیکھو تمہیں نبی کے نواسے ہیں، میرے واسطے میرے مرنے کے واسطے تدفین دفن کے واسطے کون بھی نہیں، امام حسین مجھے دعا کرو کون سے بھی مجھے ایک ساتھی مل جائے، کون سے بھی مجھے ساتھی مل جائے۔ حسین علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تم نے اے ماں تو نے مجھے ایک بار پانی پلا، ایک بار کھانا کھلا، اس کے صدقے میں جا تجھے اولاد، جا امام حسین کہتے ہیں جا 80 سال کی بڈھی کو جا، چھوٹے بچے امام حسین بولتے جا تجھے اولاد ہو، ایسے ہی 9 مہینے کے بعد وہ بڈھی کو اولاد، وہ بڈھی واپس مدینے کو آتی ہے، مدینے کا تو پوچھتے یا حسین یہ تمہیں دعا کرے تو یہ بچہ، یہ دعا کرے سو یہ بچہ ہوا، تو امام حسین بولتے ہیں جا اس کا نام حر رکھ، اس کا نام حر رکھ، حر کا مطلب جہنم سے نجات ہونے والا، اے حر خدا کی قسم جس وقت میں نے دعا کی تب سے تو جہنم سے نجات ہے، مجھے معلوم تھا تو اس وقت آئے گا، امام حسین کے گلے لپٹتی ساتھ میں ہوتی، ساتھ میں حر، اس کے بعد حر علیہ السلام، حر کا مرتبہ صحابہ سے بڑھ کر ہو جاتا، ہوتی تو ان کا بیٹے کو دخول کرتی، دوسرے دن پہلی صبح کو کیا کرتی ہیں میں اتنا غریب ہوں، امام حسین بولتے ہیں میں اتنا غریب مفلس ہوں، مہمان آیا، مہمان کے واسطے کھانے بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں، تو بولتی حر علیہ السلام بولتی یا حسین یہ سب میرے طرف سے، میں اتنی بڑی غلطی کریا تمہیں یہ میرے چھوٹی سے کام کر، امام حسین پوچھتی کیا کرنا، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو فرسٹ جا کو پہلا شہید ہو، تو امام حسین علیہ السلام پہلی شہادت حضرت حر کی اولاد، حضرت حر کے بیٹے کی پہلی شہادت، حضرت حر کو تیار کرتی اپنے بیٹے کو تیار کرتی، لاکھوں کی یہاں صرف 72 لاکھ کی فوج میں حر کا بیٹا جاتا لڑتا، سب جنے دیکھی یہ ہماری سائڈ میں تھا، حر کا بیٹا ہمارے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ بچہ گھیر کو مار، پورے جنے گھیر کو مار کے لڑتا، وہ بچہ لڑتا شہید ہوتا، شہید ہونے سے وہ گرنے سے وہ بڑے میں یا ابا میرے بابا مجھے بچا، میرے باپ مجھے بچا، آواز آتے ہاں حر امام حسین کے خیمے بیٹھی، جب یہ بیٹے کی آواز آتی تو اس کو حضرت حر اس کو کھٹا، امام حسین بولتی کہیں کو حر نہیں سن لو میرا بیٹا مجھے پکارا، میرا بیٹا مجھے پکارا، امام حسین فرماتے ہیں تو بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا، میں حسین جاتی، امام حسین حضرت حر کو چھوڑتی، خود امام حسین حضرت حر کے بیٹے کے پاس جاتی، دیکھو امام حسین کو جب حضرت علی اکبر جاتی کربلا کے میدان میں جاتی، کربلا کے میدان میں لڑتی، ہزاروں کو فیناری جہنم کرتی، جب علی اکبر کو سارے لوگ حیدر کرار کی اولاد دادا امام علی لڑتی، لڑنے کے بعد ایسا دور سے کیا کرتی،
نیزے بھرکا کو مارتی تیرا اتنا کو سامنے آ کو جرت نہیں ہے سامنے آ کو مارتے نہیں نیزے دور دور سے نیزے اٹھا کو بھرکاتی تیرا سے مارتی ایک نیزہ ایسا چھاتی کے اوپر لگتا ہے علی اکبر کے وہاں سے پکار دی یا ابا عبداللہ مدد میرے امام ابا عبداللہ میری مدد کو جب حضرت سنتی امام حسین سنتی بھاگتی کربلا کی طرف بھاگتی ایسا رہتا ہے جب علی اکبر جاتے کربلا کی طرف بھاگتے بھاگتے امام حسین کی کمر جھک جائے امام حسین علیہ السلام کی کمر جو تھی بہت طاقتور تھی جب علی اکبر کی جب یہ آواز سنتی امام حسین کی کمر جھک جا کو ایسا جاتی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی اکبر کی لاش کے ابھی مر کو نہیں رہتے ان کے جسم کے پاس بچہ ریگتا نا اپنی کوڑیوں سے اپنے گڑگوں سے جاتی اپنے جوان لاشیں اپنے جوان بیٹے کے پاس کونیوں سے چل کو جاتی کونیوں کے پاس جاتی علی اکبر کو لیتی علی اکبر بولتی میرے بابا میں لڑ نہیں سکا میں کیا صورت دیکھوں بولے بہت اچھا لڑا بیٹے بہت اچھا میری آنکھوں میں سے تھوڑا خون نکال میرا ان کی آنکھوں میں پورا خون سر کے اوپر تیر ہر جگہ تیر سینے کے اوپر نیزہ سب چیز علی اکبر بولتی میرے بابا میرے امام میری آنکھوں سے تھوڑا خون نکل خون ان کی آنکھوں میں خون بیٹھ جاتا پورا خون انکھا میں آنکھ اتر جاتا بولتی میری آنکھوں کو پوچھو میری آنکھوں کو پوچھو ہاتھوں میں تیر ہاتھوں میں پورے مار پورے آنکھوں کو دو امام حسین علیہ السلام اپنے انگوٹھوں سے حضرت علی اکبر کی آنکھوں میں سے خون پوچھتے خود بولتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں جب دنیا سے رخصت ہوں یا امام میں تمہاری صورت دیکھ کر رخصت ہوں امام حسین علیہ السلام ان کی آنکھوں میں سے خون پوچھتے ہیں کہتے ہیں بابا بڑی تکلیف ہو رہی بابا مجھے بہت بڑی تکلیف ہو رہی یہ جو نیزہ ہے جو نیزہ میرے سینے میں اٹکا ہے بڑی تکلیف ہو رہی یہ نیزے کو نکال دو اگر تم یہ نیزے کو نکالیں گے خدا کی قسم یزیدیوں کو پلیل کر کے آؤں گا امام حسین اٹھتے ہیں اٹھ کر اپنی پوری کمبر کو پکڑتے ہیں پوری کمبر چپکو رہتی ہے طاقت نہیں رہتی امام حسین نیزے کو دونوں ہاتھ سے نکال کر یا اللہ اکبر کر کر نکال دے مگر نیزہ نہیں نکلتا پھر امام حسین ادھر پلٹتی پھر نکالنے کو اللہ اکبر کر کر نکالتی نیزہ نہیں نکلتا علی اکبر بولتی یا بابا چھوڑو پڑھو نہ دے علی المظہر العجائب یہ پڑھ کر میرے نیزے کو نکالو بڑی تکلیف میرے دل میں چبھ رہا مولا امام حسین علیہ السلام کھڑتی ایک پیر ان کے سینے کے اوپر رکھتی اور دونوں ہاتھ نیزے کے اوپر نیزے کی انھی کے اوپر نیزے کے اوپر ہاتھ رکھ کر جب ناد علی پکڑ ادرکنی یا علی کر کر نکالتے تو سینہ چیر کر ان کا دل باہر نکلتا سینہ چیر کر دل باہر علی اکبر اس کے بعد شہید اللہ تعالیٰ کی اس میں شہید ہوتے ہیں انا للہ و انا علی دیکھتے ہیں ان کا دل جو آ کر نکل جاتا ہے وہ دیکھ کر امام حسین اللہ تعالیٰ کا دعا کرتے ہیں یا اللہ میری اس قربانی کو تو قبول یہ میری قربانی کو تو قبول کر تیرے دین کے واسطے تیرے محبوب کے دین کے واسطے میرے نانا کے دین کے واسطے میں نے جسم کو میرے اولاد کو چھلنی کیا اور جس قلب میں تو کہتا ہے کہ جو قلوب المومنین عرش اللہ اس کے دل کو بھی میں نکال کر دکھا دیا یا اللہ اس قربانی کو قبول کر اب اس کے بعد امام حسین پھر خیمے کی طرف جاتے ہیں لاش علی اکبر دے کر خیموں کی طرف جاتے ہیں وہاں پر پھر زار و قطار کا رونا پھر وہاں پر آ کر ساری عورتیں روتی ہیں پھر اس کے بعد حضرت قاسم جو امام حسن علیہ السلام اگر وقت ہے تو بول دو نہیں تو فنش حضرت قاسم علیہ السلام کے پر یہ امام حسن بڑے بھائی کے بیٹے امام قاسم بولتے ہیں یا میرے امام مجھے اجازت کی اور ہم میں جانے امام حسین کیا بولتی ہیں تمہیں میرے بڑے بھائی کے بیٹے تمہیں میرے آقا کے بیٹے میرے مولا کے بیٹے میں تم نہ اجازت نہیں دیتا تمہیں جیسا میرا امام حسن مولا ہے امام حسن میرا آقا ہے تمہیں میرے آقا میں آقا کو اجازت نہیں دیتا جاؤ نہیں دیتا وہ امام حضرت قاسم دیکھو آدمی مرنا کو تو ڈورا بند کرتا امام حسین کے اوپر یہ کرنا تو ڈورا دیکھو امام قاسم کا مرتبہ دیکھو ڈولے کو حضرت زینب کے پاس جاتے وہ ان کی پھوپھی کے پاس جاتی ہیں یا پھوپھی تمہاری بات سب کی بات امام حسین نکال دیں گے مگر تمہاری بات یقیناً امام حسین میں سفارش کر ڈالو مجھے رن میں جاتا ہوں میدان میں جا کو شہید ہو گیا حضرت زینب پوچھتی کیا بولے حسین بولے میں حسن کا بیٹا ہوں اس لیے اجازت نہیں کرتی جب حسین بولے تم حسن کے بیٹے ہو میرا بڑا بھائی حسن میں تم بھی میرے مولا کے بیٹے ہو
خدا کی قسم میں بھی اجازت نہیں دیتی. زار و قطار کا حضرت قاسم رسول ضد کرتی جاتی ان کی ماں عبیر باپ کے پاس جاتی, اے ماں تو مجھے پیدا کہیں کو کری, مجھے پیدا کہیں کو کری. آج یہ دن دیکھنا حسین کے بچے پورے جا کو شہید ہو رہی, تو ماں حسن کا بچہ نہیں جا رہا, حسن کا بچہ امام حسین کے اوپر شہید نہیں ہو رہا نا, تو یہ کیا کر رہی, تمہیں یہ کیا کر رہی, تمہیں کیا کہ بولو گی ماں میری تمہارے بولو حکم کرو. ماں بولتی ہے دیکھ لے تیرے باپ نے ایک وصیت کی, تیرے باپ نے ایک وصیت کی تھی, جب سب سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیف آ جائے تیرے کھانوں کے اوپر ایک تعویذ ہے. میرے قابل امام حسن علیہ السلام نے ایک تعویذ بندی, ایک تعویذ بانو نے کہا ایک تعویذ بندی تھی, جا اس کو کھول, تجھے آج کائنات کے اندر سب سے بڑی مشکل کیا ہے, اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہیں ہونا, امام حسین کے اوپر نہیں مرنا سب سے بڑی وہ اہل بیت رسول اللہ جو شہادت کو اپنا مقصد مانتے ہیں. امام حسین علیہ السلام جب امام حسن علیہ السلام کی تعویذ جاتی ہے تو حضرت بانو تعویذ اپنے بیٹے کی تعویذ کھول کر کہتی ہے جا یہ تعویذ امام حسین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کو کھول کر انہوں بھی نہیں پڑھتے جا کر دیتی. پوچھتی امام حسین یہ کہا, بولتی آپ کے آقا مولا حسن علیہ السلام کی وصیت, آپ کے مولا حسن علیہ السلام کی وصیت اور حکم ہے. یہ لوگ امام حسن کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں, تعویذ پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اے حسین میں میرا بیٹا قاسم اسی دن کے واسطے جو ایک دن کا دھولا ہوگا, ایک دن کے اندر اس کی آپ کی بیٹی سے شادی بھی ہوگی, ایک ہی دن کا دھولا بھی ہوگا, نہ وہ دوسرا دن گزار سکے گا, میں چاہتا ہوں کہ میں امام حسن تمہارے اوپر میری اولاد کو قربان کروں اور میں حکم دیتا ہوں کہ قاسم کو آپ کے گھر میں ہے. دیکھو امام حسن کا مرتبہ دیکھو, وہ زمانہ حسن کا 30 سال پہلے, ہاں تک کربلا کی یاد, کربلا کے اندر امام حسین کو حکم دے حضرت قاسم کا, حضرت قاسم کو تیار کرتی, امام حسین تیار کرتی, امام حسین تیار کر کربلا کے رنگ میں بیچتی, حضرت قاسم بھی لڑتی انہوں بھی آتی 2 بوند پانی کو, پھر بھی امام حسین اپنی جیت جا کر ان کے منہ میں ڈالتے, پھر بولتے ہیں حضرت قاسم خدا کی قسم یا امام میرے سے زیادہ آپ کانٹے دار ہے, میں ایسا دیکھتا ہوں کہ میرے جیت کو کانٹے چبھے سکتا, تمہاری جیت چبھ رہی ہے, میں نہیں پی سکتا. حضرت قاسم جاتی لڑتی لڑنے کے بعد پھر بھی یہ یزیدیاں گھیر کو مار, حضرت قاسم کو گھیر کو جب گھوڑے سے نیچے کرتی, پھر پکارتی یا ابا عبداللہ, اے میرے ابا عبداللہ میری مدد کو. جب یہ آواز سنتی امام حسین علیہ السلام حضرت عباس دونوں بھی گھوڑے لے کر بھاگتی, جب بھاگتی تو یزیدیوں کے گھوڑے آ کر حضرت قاسم کے جسم کے اوپر چڑھ جاتے, پورا جسم ٹکڑے ہو جاتا, یہ جسم کا اعضا بھی ان کو لگتا ہے ٹکڑے. جب امام حسین وہاں پر جاتی دیکھتی حضرت قاسم علیہ السلام کے ٹکڑے زار و قطار پوری کربلا میں گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے کربلا کے ارد گرد, جب پکارتے ہیں اے قاسم میں امام ہوں میرا جواب دے, تو پورے ٹکڑے اٹھا کر کہتے ہیں لبیک یا حسین, کیا پکارتے ہیں لبیک میں حسین تمہاری مدد کو آتا ہوں, ٹکڑے ہو کو بھی حضرت قاسم بولتے ہیں میں تمہاری مدد کو آتا ہوں. حضرت امام حسین اپنی ردا بچھاتی, سارے ٹکڑوں کو لیتی, حضرت قاسم کی پورا جوڑ کر پھر واپس آتی, پھر ہوتا ہے, پھر رونا ہوتا ہے. پھر امام حسین کے بعد آخری میں حضرت عباس علمبردار کو چھوٹے بچے, حضرت سکینہ ان کی چچا بولتی حضرت عباس مولا علی کے بیٹے, امام حسین حسن علیہ السلام کے مہندر بھائی, ان کو بولتے ہیں اے عباس اب میرا وقت ہے میں جاتا ہوں, چھوٹے بچوں کو میں پانی لینا. امام حسین کرنے جاتی میں جا رہا ہوں لڑنے, بولتی ہیں اے عباس تمہیں جب تک ہیں خدا کی قسم ان کے پردے سلامت ہے, تمہیں جنگ کو نہیں جاتی. بولتی عباس بولتی میں جنگ کو نہیں جا رہا ہوں, میں لڑنے نہیں جا رہا ہوں, خدا کی قسم میں لڑنے گیا تو مجھے 1 سیکنڈ کے اندر پورے کو مٹا سکتا ہوں, میں بس سکینہ کو تمہاری بیٹی کو میں پانی لینے جا رہا ہوں, چھوٹے بچوں کو میں پانی لینے جا رہا ہوں. حضرت عباس نکلتی, مشکزہ لیتی, ہاتھ میں علم لیتی, علم لے کو نکلتی, کربلا کے میدان میں نکل کو جا کو سیدھا ایسا گھستی کربلا کے میدان میں, فرات پار کو فرات کے اندر جاتی, پوری لاکھوں کی فوج کے بیچ میں سے گزرتی, فرات کے پاس جاتی, فرات کے پاس جاتی, مسکیزہ ڈباتی, مسکیزہ ڈبا کو اپنے ہاتھ میں ایک مسکیزہ پکڑتی, ایک ہاتھ میں علم پکڑتی, واپس آتی. جب معلوم حضرت عباس لڑنے گئے, خدا کی قسم اگر عباس لڑنے جاتے, شیر خدا کا بیٹا, خود علی کا شیر, اللہ کے شیر مولا علی کے شیر حضرت عباس, اب وہ لڑنے جاتے خدا کی قسم نست و نابود ہو جاتے سب جنے. حضرت عباس جاتی تو ادھر سے تیر, جب ادھر تیر مارتی ان کا علم یہ ہاتھ میں لیتی, مشکیزہ منہ میں لیتی, پھر ادھر تیر مارتی علم نیچے گرتا,
مشکیزے کو تیر مارتی، وہاں سے پورے نیزے بھالے مارتی، حضرت عباس نیچے آتی۔ جب حضرت عباس نیچے آ کو پڑے پھر پکارتی ادرکنی یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ میری مدد کو آؤ۔ امام حسین ایسا ہو جاتی جو 60 سال تھے جب حضرت عباس پکارتی تو 90 سال کے بوڑھے ہو جاتے۔ اتنا دکھ ہوتا حضرت عباس کی شہادت کے اوپر، حضرت عباس کے پاس جاتی، زانوں میں قدم لے، ان کے پاؤں کے زانوں کے اوپر ان کا سر مانڈی رکھو، ان کے سر رکھو، یا عباس کیا ہو گیا عباس، اب تو چلے گیا، مجھے بچانے والا کون، یہ دین کا علمدار کون؟ تو حضرت عباس شرمسار ہو کر میں کیا منہ دکھاؤں، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا، میں سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لاؤں، یا ابا عبداللہ اے میرے امام میں کیا منہ لے کر جاؤں؟ تو سرکار امام حسین فرماتی ہے عباس تو فکر مت کر، نہ تیرے علم کی فکر کر، نہ تیری پانی کی فکر کر، تو جو وعدہ کیا تھا، جو تو نے مراد کی تھی، جو ارادہ کیا تھا پر پانی کے واسطے، جس نے آ کر سکینہ نے تجھے ارادہ کیا، تو نے آ کر اس کی تمنا کی تھی، خدا کی قسم میں حسین دعا کرتا ہوں تو آ کر اس کے بعد باب الحوائج ہوگا۔ باب الحوائج کر بولے تو جو بھی دلی تمنا ہے، مرادیں ہیں، اس کا باب ہوگا۔ جو بھی انسان قیامت تک بھی تیرے نام سے اگر کوئی چیز مانیں گا تو خدا کی قسم میرا خدا اسے عطا کرے گا۔ امام حسین مرنے کے وقت حضرت عباس کو اتنا بڑا مرتبہ کہتے ہیں، اے عباس اس علم کی فکر مت کر، یہ ایسے لوگ آئیں گے جو تیرا علم گلی گلی میں بٹھائیں گے، شہر شہر میں بٹھائیں گے، خدا کی قسم تیرے نام کا علم اور جو بھی یہ کائنات کے علم ہے یہ سب حضرت عباس کا، تو یہ نہ سمجھ کے تیرا عباس تیرا علم پامال ہو گیا، تیرا علم گر گیا، قیامت تک بھی وہ قوم ہے جو تمہارے علم کو بٹھائے گی اور تمہارے علم کو آ کر لے کر ساری دنیا کے سامنے گزرے گی اور تمہارا علم سب سے افضل اور بڑا ہے۔ آج امام حسین یہ آ کر یہ امام حسین کی دعا ہے، یہ آ کر حکم حسین ہے، جیسا سرکار کی حدیث ہے کوئی بھی ایک صحابی کے راستے پر چل جاؤ تم نہ جنت، ہمیں وہ صحابی آ کر امام حسین ہمیں انہی کے راستے پر چلے۔ امام حسین کا حکم ہے کہ علم بٹھاؤ، علم بٹھاؤ۔ اس کے بعد حضرت عباس کے بعد آخری میں آ کر امام حسین علیہ السلام کھڑ کر کہتے ہیں ہے کوئی حل من انصرنا، کربلا کے میدان میں کھڑ کر کہتے ہیں ہے کوئی میری مدد کرنے والے۔ معلوم حضرت امام حسین کو قاسم گئے، علی اکبر گئے، علی اصغر گئے، عون گئے، محمد گئے، حر گئے، سب گئے، مگر وہاں پر کون بھی نہیں رہتا، پھر بھی امام حسین کربلا کے اندر کھڑ کر پکارتے ہیں حل من انصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ وہاں پر 70 آدمی وہاں پر شہید ہو کر امام حسین کے 70 لاشیں پڑے ہیں، دو چھوڑ کر، ایک علی اصغر کی ایک امام حسین کی، 70 لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھی ہل گئے، یا امام حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین پکار کے ساری مخلوق کے جنات، فرشتے، ملائکہ، یہاں تک سرکار مدینہ امام علی، حضرت فاطمہ سب موجود ہوتے ہیں وہاں پر، ہم مدد پائیں، ہم مدد۔ وہاں پر امام حسین کہتے ہیں یہ سب یہ میرا امتحان ہے، آپ چھوڑو، مگر امام حسین تم کس لیے کن کو مدد کو پکارتے ہیں؟ میں حجت دینا چاہتا ہوں، قیامت کے دن تک میں بھی حجت دینا چاہتا ہوں کہ حسین نے کسی کو مدد کو نہیں پکارا۔ آج میں پکار کر یہ بتانا چاہتا ہوں آنے والی امت کو بھی، جو بھی میرا حسینی ہے، آج بھی میں پانی کے واسطے پکارتا ہوں، آج جو سبیل بناتے ہیں وہ سمجھ لینا وہ حسین کی پکار کی آواز ہے۔ آج ہمیں کھانا پکا رہی حسین کے واسطے، حسین پوچھے ہے کوئی 2 بوند پانی دینے والا، آج وہ پکارے، آج ہمیں ان کے نام سے شربت دے، آئے کوئی میرے بچوں کو کھلانے والا، آج ان کے نام سے کھچڑا پکارے۔ یہ آ کر کس کے نام سے نہیں، کس کے باپ کے واسطے میں نہیں کر رہی، کسی خوش کرنے کے واسطے نہیں کر رہی، حسین بولے اس کے واسطے، حسین کے جواب کے واسطے ہمیں یہ سب چیزیں کریں۔ امام حسین جب پکارتی، جب یتیمے سے زور سے آواز آتی ہے، حضرت زینب امام حسین کو پکارتے یا حسین آؤ جلدی، امام حسین جلدی آؤ۔ امام حسین ہاتھ دیکھتی، علی اصغر گوارے سے گر گئے، علی اصغر گوارے سے گر گئے۔ پوچھتی کیسا گر گئے، تمہیں سب عورتیں کیا کری؟ بولتی ہیں زینب جب تمہیں پکارے حل من انصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ یہ چھوٹا علی اصغر گوارے سے کود کر گر گیا، چھوٹا سا 6 ماہ کا علی اصغر گوارے سے چھوٹ گیا۔ جب علی اصغر کو اٹھاتے ہیں، امام حسین کو اٹھاتے ہیں، اتنی پیاس ہوتی ہے، اتنی پیاس ہوتی ہے، بزرگان دین فرماتے جس طرح مچھی کو پانی میں سے نکالتے ہیں، جیسا منہ کھول کر بند کرتے ہیں، ایسا امام علی اصغر چھوٹے سے بچے پیاس کی طرف پیاس کے واسطے منہ اپنا لخلخا کر کھولتے مجھتے۔ ہاں ام رباب کہتی ہیں، حضرت زینب کہتی ہیں ظالماں کے بچے سب کو مارے، جاؤ چھوٹے بچے کو لے جاؤ، لے کر جا کر ان کے پاس 2 بوند پانی نہ ہو۔ دیکھو یتیم جنہیں کو نہیں دیے، مگر علی اصغر کو کبھی دیکھو نہیں،
امام حسین اپنی ردا میں کڑکتی دھوپ 50 ڈگری 60 ڈگری، آج 30 ڈگری میں چلنے نہیں ہوتا، امام حسین 50-60 ڈگری میں اپنے بچے 6 ماہ کے بچے 6 ماہ کے علی اصغر کو امام حسین اپنی ردا میں لے کر کربلا کے میدان میں جاتے، ادمیاں سوچتی یزیدیاں سوچتی وہ قرآن لے پاتے، وہاں سے پکارتا شمر پکارتا یا حسین کیا تمہیں ڈر گیا قرآن لے کوئی؟ حسین بولتی میں خود قرآن ہوں، میں کیا قرآن لاؤں، میں خود قرآن ہوں، میں کیا قرآن لاؤں۔ پوچھتے ہے کوئی ان میں سے حاجی ہے؟ بولتے ہیں ہم سب حج کر ابھی آئے، حج کا مہینہ ہو بچا رہا۔ بولتے ہیں دیکھو میرے نانا نے ایک بار حجر اسود کو چوما، تم کو فرض ہے، تم کو واجب ہے کہ تم آ کر قیامت تک بھی چومو۔ دیکھو میرے سر کے بال سے ہر جسم کے آدھے آدھے کو سرکار دو عالم نے چوما ہے، میرا مرتبہ سمجھو اے یزیدیوں، کوئی نہیں سمجھتا۔ بولتی دیکھو تمہارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہارے بھی بچے ہیں، تمہارے بھی عورتیں ہیں، تمہارا بھی معصوم، تم میرے دشمن، یہ میں علی اصغر ہوں، یہ علی اصغر ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، 2 بوند پانی تھے، 2 کون؟ علی اصغر کے دادا صافی کوثر، شافی محشر، آب کوثر کے مالک، ساری کائنات کے مالک، علی اصغر کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا، ان کی دادی، ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے ان کو آپ کو مہر میں دینا ہے، مہر میں ساری دریاؤں کے مالک، آج دریا کے مالک کو، آب کوثر کے مالک کو 2 بوند پانی، امام حسین پکار کو بولتے 2 بوند پانی دے، 2 بوند پانی ہے، پانی دو، تمہیں جتنے شہیدان کرے، 70 کو 70 مارے، خدا کی قسم سب کا خون میں معاف کرتا ہوں، علی اکبر کو مارے معاف کرتا ہوں، قاسم کو مارے معاف کرتا ہوں، حر کو مارے معاف کرتا ہوں، خالی 2 بوند پانی جو سب کو میں جنت کو لے کے جاتا ہوں۔ مگر یہ حرامیاں اتنے حرام کا کھانا کھا 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 کو ان کے پیٹ ایسے ہو جاتی، بولتا ہاں سے شمر بولتا ہے یہ دیکھتی سارے لوگوں کے اندر، یزیدیوں کے اندر بھی آنسو بہنا شروع ہو جاتا۔ جب علی اصغر کو 6 ماہ کے علی اصغر کو اٹھا کو دکھاتی یہ قرآن نہیں، یہ علی اصغر ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، 2 بوند، بولتی ایک کام کرو اگر اس کے بہانے میں پی لیتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں میں علی اصغر کو یہاں بالکل دور چل جاتا، رکھو زمین کے اوپر کڑکتی ہوئی زمین کے اوپر علی اصغر 6 ماہ کے بچے کو کڑکتی دھوپ کے اندر زمین کے اوپر امام حسین رکھ کر 70 قدم پیچھے جاتے، کہتے ہیں دیکھو اگر میں 2 بوند پانی میں پی لیتا ہوں سمجھ لے تو تمہیں چاہو 2 بوند علی اصغر کو داؤ، تمہیں میں یہاں کو اہل شباب الجنہ، میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں، تمہاری سب کی بخشش کراؤں، میرا 2 بوند پانی، صرف 2 بوند کے صدقے میں خدا کی قسم سب کی میں کرتا ہوں۔ مگر وہاں سے بولتا ہے حرملہ بولتا ہے، شمر بولتا ہے اے حرملہ مار، امام حسین کا جو بیان سن رہی ہماری فوج بھی رونا شروع کر، ہماری فوج بھی رونا شروع ہے، یہ نہیں کہ بدل جیں گے تو سبھی، تو مار۔ حرملہ اٹھاتا ہے، تیر اٹھاتا ہے، تیر بھی ایسا تیر جو 3 نیزوں والا، ترشول والا نہیں، اٹھاتا ہے گرا ڈالتا ہے، ایک بار اٹھاتا پھر بولتا ہے، شمر بولتا ہے اے حرملہ تجھے کیا ہوا، تو ایسا تھا ایک ہی تیر میں بڑے بڑے ہاتھیوں کو گرا ڈالتا، ایک تیر میں ہاتھیوں کو گرا ڈالتا، آج تیرے ہاتھ ہدر رہی نا، پھر اٹھاتا ہے پھر گرا ڈالتا، پھر اٹھاتا ہے پھر گرا ڈالتا، 7 مرتبہ ایسا اٹھاتا گراتا ہے۔ شمر بولتا ہے تجھے میں حکومت دیا، تجھے میں دولت دیا، تجھے میں زمینہ دیا، تو مار، تیرے ہاتھاں گئی کو لڑکھرائیں۔ پھر اپنے انکھیاں کو پوچھ کے بولتا ہے خدا کی قسم جب میں آ کر علی اصغر کے سینے کے اوپر میں آ کر نشانہ لگاتا ہوں تو ایک عورت نقاب پوش عورت آتی ہے، سامنے آتی ہے اور کہتی ہے میرے بچے نے آ کر تیرا کیا بگاڑا ہے۔ میں دیکھتا ہوں پھر وہ عورت آتی ہے، پھر میں غور سے دیکھتا ہوں پھر وہ عورت نقاب پوش عورت علی اصغر کے سامنے آ جاتی ہے، میں دیکھتا ہوں پھر میں نے دیکھا کہ وہ نقاب پوش عورت کا ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کا نقاب اٹھا کر دیکھا کہ وہ فاطمہ الزہرا تھی، وہ فاطمہ الزہرا تھی۔ میں کیسے کروں کہ میں دیکھتا ہوں کہ فاطمہ الزہرا علی اصغر کی آڑ آتی ہے، پھر کہتا ہے میں دنیا کی دولت دوں گا، میں تجھے پوزیشن دوں گا، میں رتبہ دوں گا اے حرملہ ماں۔ جب حرملہ اپنی تیر سے نشانہ مارتا ہے علی اصغر کے حلق سے نکلتا ہے، حلق میں جاتا ہے، علی حلق کے اندر جاتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں پیوست ہو جاتا ہے۔ جب پیوست ہو جاتا ہے تو خون امام علی اصغر کا خون ہاتھوں میں امام حسین دیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، آسمان بولتا ہے اے حسین خدا کی قسم یہ مخلوق کے اوپر بارش ہی نہیں کریں گے اگر خون کے قطرے علی اصغر کے معصوم کے قطرے اوپر اچھال۔ زمین کی طرف دیکھتے ہیں، زمین بات کرتے ہیں حسین سے اے حسین
کربلا کیا ساری کائنات میں ایک دانہ نہیں ڈوبے گا اگر میری آپ کا خون، آپ کے بچے کا خون، 6 ماہ کا علی اصغر کا خون اگر زمین پہ پڑ جائے گا تو امام حسین علیہ السلام اس خون کو لے کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، چہرے پر مل کر کہتے ہیں اے لوگوں، محشر کے دن اسی چہرے کو لا کر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑوں گا اور میرا یہ جو آپ نے میرے پر ظلم کیا اور یہ جو آپ نے میرے پر ظلم کھائے ہیں، خدا کی قسم اسی چہرے سے آ کر میں میرے نانا کے سامنے، میں میرے مولا کے سامنے، میں میرے خدا کے سامنے آ کر کہوں گا یا اللہ فیصلہ کر، یا اللہ یہ تو فیصلہ کر، بعد میں تیری امت کا فیصلہ کر، پہلے میرا فیصلہ کر۔ سرکار امام حسین کہتے ہیں، اس کے بعد امام حسین جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں حضرت زینب سے، کہتے ہیں اے زینب دیکھ تجھے میں وصیت کرتا ہوں، تیرا جو مقام ہے، خدا کی قسم ساری کائنات کے ولی بزرگ ہر نبی میرا احسان مانتے ہیں، یہاں تک نبی سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ میرا احسان مانتے ہیں، خدا کی قسم سارے مجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو زینب وہ ہے جو حسین تجھ سے مدد طلب کرتا ہے، زینب تو وہ ہے جو حسین تجھ سے مدد طلب کرتا ہے، تو وہ ہے جو حسین کی شہادت کو عام کرے گی، جو حسین کے دین کو بڑھائے گی۔ خدا کی قسم میں ساری دنیا کا مددگار ہوں اور میری مددگار میری زینب۔ یہ حضرت زینب کو کہتے ہیں، خطہ دیتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اور جا کر حضرت زینب امامہ سرکار دو عالم کا امامہ کہتے ہیں جاؤ اے زینب، سب کو نئے نئے کپڑے پہنا کر بھیجتی تھی زینب، امام حسین کو نئے کپڑے جب لاتے ہیں حضرت زینب کو کہتے ہیں امام حسین اے زینب کپڑے پرانے لاؤ، پھٹے جتنے پرانے ہیں وہ کپڑے لاؤ، یہ ظالم لوگ ایسے ہیں کہ میرے کپڑوں کو بھی چھوڑیں گے، اگر پرانے ہیں تو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ ظالم لوگ۔ تب امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، آ کر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، حسب معمول پکارتے ہیں کون ہے مجھے سوار کرنے والا، کیونکہ پوری زندگی یہ ایسے شہنشاہ تھے جس کا سواری سرکار مدینہ، جس کی سواری سرکار مدینہ تھی۔ جب بھی حسین جاتے تو خود مولا علی مشکل کشا ان کے پاؤں کو دے کر حسین سوار کرتے، سرکار دو عالم اپنے پاؤں کو دے کر امام حسین کو سوار کرتے، خود یہاں تک سرکار دو عالم نے اپنے کندھوں کے اوپر سواری بن کر امام کو سوار بنایا، امام حسین کو سوار، مولا علی کو کندھے دے کر مولا علی نے امام حسین کی سواری اٹھائی۔ ایسے شخص اب وہ حسب معمول جاتے ہیں، ہے کوئی میری سوار کرنے والا، جب یہ کہتے ہیں تو حضرت زینب علیہ السلام آتی ہیں، اپنے پاؤں کو نیچے رکھ کر کہتے ہیں یا حسین میرے سوا کوئی موجود نہیں۔ امام حسین حضرت زینب پر لپٹ کر رو کر اپنی بہن سے گھوڑے کے پر سوار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں گھوڑے کو اے ذوالجناح یہ میری آخری جنگ ہے، آخری ساتھ ہے، اب تو چل، جا کر لڑیں گے۔ جب چلاتے ہیں گھوڑا چلتا نہیں، چلاتے ہیں گھوڑا چلتا نہیں، پھر دیکھتے ہیں بولتے ہیں اے ذوالجناح کہ تجھے کیا ہوا، ہر جنگ میں تجھے ساتھ دیا، ہر جگہ مجھے ساتھ دیا، اب تو کیوں نہیں چل رہا؟ تو ذوالجناح کیا کرتا ہے، اپنے منہ کو پیچھے اٹھاتا ہے، پیچھے دکھاتا ہے، تو پیچھے پلٹ کر دیکھتے تو ان کی بیٹی حضرت سکینہ گھوڑے کو ذوالجناح کو پکڑ کر رو رہی ہوتی ہے۔ کہ حضرت امام حسین کرتے ہیں، حضرت سکینہ کو سمجھاتے ہیں، بولتے ہیں دیکھو میں جاؤں گا، میں جا کر لڑ کر واپس آؤں گا۔ کہتی ہے بابا میں زندگی پر آپ کے سینے کے پر سوؤں، آپ چلے گئے تو میں کس کے سینے پر سوؤں گی، مجھے نیند کہاں سے آئے گی، یا میں آج تک تمہارے سینے پر سوئی تھی مجھے نیند آتی۔ بولتی حضرت سکینہ کو بیٹی فکر مت کر، دیکھ وہاں پر میں رہوں گا، تو وہاں پر آ کر سو جانا۔ وہاں پر آ کر امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کو مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ندا آتی ہے کہ قرآن کی آیت سنا آتی ہے کہ اے نفس مطمئنہ ارجعو، اے نفس مطمئنہ اللہ کی طرف واپس لوٹ، اللہ کی طرف واپس لوٹ۔ جب یہ آواز سنتے ہیں تو امام حسین اپنی تلوار کو میان میں رکھتے ہیں، گھوڑے سے اترتے ہیں، اتر کر امام حسین نماز میں کھڑے۔ دیکھو نماز کا مرتبہ دیکھو، مرنی قطرنی ٹکڑے کرنی نماز ایک امام حسین نہیں چھوڑی۔ ضرورت کیا تھی؟ یہاں دکھائے حسین کو یہ نماز جو دنیا میں ہے کسی کے باپ کا مال نہیں، وہ حسین کا مال۔ اب تمہیں حسین کو چاہنے والے نماز کو چھوڑے تو کہتے بڑے یزید ہیں، کہتے بڑے یزید ہیں۔ امام حسین اترے، نماز میں گئے، نماز میں جا کر سجدے میں گئے، بولے سب جنے خدا کی قسم علی کو بھی نماز میں مارا تھا۔ اب دیکھو شیر کے بچے کو ایسا مارنا تو صرف نماز میں، جس وقت یہ نماز میں کھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، خدا کی قسم یہ دنیا سے چھوڑ کر لو لگاتے ہیں، یہی وقت ہے امام حسین کو شہید کر۔ تو شمر قولی یہ سب لوگ آتے ہیں، جب لوگ آتے ہیں تو شمر ملون اپنی تلوار کو، تیز داری تلوار کو خطروں کے پر مارتے، پتھر کے پر مار مار کر خند بناتا ہے، خند کو بولے تو منڈ سیدھی رتی سکتا خند بناتا ہے کہ اس کی تیز دھاری۔ امام حسین جب سجدے میں ہیں تو آ کر
शिम्र मलून उनके आकर पीठ के ऊपर सवार होकर सब बकरे काटे तो भी तुम्हें सीधे गले को काटी, मुर्गे काटे तो भी सीधे गले पड़े। ये ऐसी चीज थी इमाम हुसैन की शहादत कि पीछे से आकर हरामियों ने इमाम हुसैन को काटा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पीछे से काट कर, वो भी काटने के टाइम को क्या बोल रही, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। वहां से इब्न ज़ियाद बोलता है, ऐ शुमर जल्दी काट, नमाज का वक्त हो रहा, ऐ शुमर जल्दी काट। ये हरामिया नमाज पढ़ने वाले बोलती नमाज की आड़ में जल्दी काट। इमाम हुसैन शहीद होती है, इमाम हुसैन आंधी चलती है, तूफान चलता है, सारा करबला हिल जाता है, खून के बारिश पड़ती है, पूरा आसमान लाल हो जाता है। आकर उसके बाद ऐसा तंग करती हैं, पूरे खीमे जला, पूरे खीमे जला, पूरे खीमे जलाती, पूरे औरतें ये खीमे से ये खीमे, ये खीमे से ये खीमा, आखिरी में ये खीमा बचता है। वहाँ पर हजरत सकीना हम सब पूरे एक बच्चों को एक जगह रहती, देखते रात गुजरते, शाम गरीबा कल की रात गुजरते हजरत ज़ैनब सोचती कि बच्चों को भी, बच्चों कहते ही देख लेंगे, देखती सारे बच्चों रहती हजरत सकीना एक नहीं रहते, परेशान हो जाते। कहाँ ही हजरत सकीना जाती, मक्तल में जाती, मक्तल में गए तो पुकारती, ऐ अब्बास। जब पुकारती अब्बास का लाश आ रही था, फिर वहाँ पुकारती ऐ कासिम के टुकड़े हिलती, ऐ अली अकबर उनके टुकड़े हिलती, कहाँ मेरी बेटी सकीना, कहाँ मेरी बेटी सकीना। अंधेरे में गुजरती, देखती एक सकीना एक लाश के ऊपर सो, एक लाश के ऊपर अपने जिस्म को रखो सो रही, जाती सकीना को उठाती, पूछती ऐ सकीना तुम्हें कहाँ ही, बोलती मेरी बुबू नींद नहीं आई, मैं रात को निकली, रात को निकल कर बाहर आई, बाहर आको मैं आकर मेरे बाबा का ये था धड़ था, मैं आपको से पूछती यहाँ तो लाशन के ऊपर किसी की लाश के ऊपर सिर नहीं, तुम्हें कैसा पहचाने ये इमाम हुसैन। बोलती मैं बाहर निकली, पुकारी मेरे बाप मुझे सुलाने वाली छाती का है, जब मैं पुकारी तो इमाम हुसैन अपनी सिर नहीं सो छाती देखो, अपना जिस्म देखो, पुकारे सकीना आ ये मेरा सीना आ सो जा। सकीना सोती मम्मा ने दिल बड़ा सुना दिया।